اگر سو ختم ہو گیا ہو تو جاؤ شاور لو، نائٹی پہن کر خود کو حق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار کر لو۔ شاہ نواز خانزادہ کے الفاظ سن کر انمول کا سانس رکا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی بنی ہو کر شاہ نواز خانزادہ کی بیوی بنی تھی، جانتی تھی کہ اب بھائی کی موت کا بدلہ اس کے وجود پر اتارا جائے گا۔ وہ میرام خاکوانی کی بیوہ بہو تھی جسے منی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا۔ شاہ نواز کی دھمکی سن کر وہ واش روم نہانے گئی تو شاہ نواز سے صبر نہ ہوا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ انمول خود کو چھپانے لگی مگر اس کا بھیگا سراپا دیکھ کر بے قابو ہو گیا، جھٹکے سے اس کے وجود میں شامل ہو چکا تھا۔ ہوش تو اس وقت اڑے جب فرش سرخ۔ اگر سو ختم ہو گیا ہو تو جا کر نہا لو اور خود کو میرے حق زوجیت کو ادا کرنے کے لیے تیار کر لو۔ شاہ نواز خانزادہ کی بھاری آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرائی تھی۔ انمول کے حلق میں جیسے سانس اٹک گیا تھا، کانوں پر بہتے ہوئے آنسو جم گئے تھے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی اسے پنی میں اس گھر لایا گیا تھا۔ سفید جوڑے میں لپٹی وہ لڑکی جس کے شوہر کو مرے صرف 8 مہینے ہوئے تھے، آج دشمن خاندان کی مرد کے نام کر دی گئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی میرام خاکوانی کی وہ سرد آواز گونج رہی تھی، یاد رکھنا آج ہم تمہارا زندہ جنازہ اس گھر سے نکال رہے ہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، دشمن کے نگاہ میں آتے ہی تمہارے ہم سے سب تعلق ٹوٹ جائیں گے، اس لیے کبھی بھول کر بھی اس طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، کیونکہ اب یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ شاہ نواز خانزادہ اپنے بھائی کے خون کا حساب اس کے وجود سے لے گا، ساری دشمنی کو اس کے وجود پر اتارا جائے گا۔ خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی، قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے روح جسم سے نکل چکی ہو۔ واش روم کے اندر جاتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اسے آج پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں، صرف ایک سزا ہے جسے ایک دروازے سے اٹھ کر دوسرے دروازے پر پھینک دیا گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے زیور اتارے جو نہ جانے کس جذبے کے تحت میرام خاکوانی نے اس کے وجود پر سجا دیے تھے۔ کلائیوں پر پڑے سرخ نشان دیکھ کر اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ میرام خاکوانی نے اسے رخصت کرتے وقت ایک بار بھی گلے نہیں لگایا، جیسے وہ برسوں سے اس جان چھڑانا چاہتی ہو۔ انمول نے شاور کھولا تو ٹھنڈا پانی اس کے وجود پر گرا، مگر اندر چلتی ہوئی گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ باہر کمرے میں شاہ نواز بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کے خون سے لت پت لاش گھوم رہی تھی۔ اسے صرف بدلہ چاہیے تھا، یہی وجہ تھی کہ جب واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو اس کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ انمول بری طرح چونکی، وہ گھبرا کر خود کو ڈھانپنے لگی مگر بھیگے ہوئے وجود پر لپٹا باریک کپڑا کچھ نہ چھپا سکا۔ اس کی بڑی بڑی خوفزدہ آنکھیں شاہ نواز کے اندر جاتی جلتی آنکھ کو مزید بھڑکا گئی تھی۔ وہ کڑے تیور لیے انمول کی طرف بڑھا۔ نہیں پلیز، انمول کی ٹوٹی ہوئی سرگوشی لبوں سے نکلی مگر شاہ نواز جیسے سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ اس نے سختی سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ انمول کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے شاہ نواز اس کے وجود میں اپنی نفرت اتار چکا تھا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ اس کے وجود میں شامل ہو چکا تھا۔ انمول کی دردناک چیخ باتھ روم سے گونجنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور شاہ نواز اپنی اندھی نفرت میں سب بھول گیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی نظر سفید فرش پر پھیلے سرخ رنگ پر پڑی تو جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی، ہاتھ وہیں رک گئے، سانسیں بے ترتیب ہوئی۔ اس نے پہلی بار انمول کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ درد سے نیم بے ہوش فرش پر پڑی تھی، اس کے کانپتے ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ شاہ نواز کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس اترا، کیونکہ دشمن خاندان کی وہ لڑکی جسے وہ گنہگار سمجھ کر روند آیا تھا، اس ساری کہانی میں شاید اس کا کردار مختلف تھا۔ وہ جو سمجھ کر اسے اٹھا لایا تھا اصل میں وہ نہیں تھی، مگر شاہ نواز کو یہ سمجھنے میں ایک عمر لگنے والی تھی، اور اس عرصے میں وہ نہ جانے اپنے کتنا نقصان کرنے والا تھا۔ اس نے انمول کی کلائی مضبوطی سے تھامی اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے آیا۔ اگلے ہی لمحے اسے بے رحمی سے بیڈ پر دھکا دیا۔ انمول سنبھلنے کی کوشش میں تھی مگر وہ دوبارہ اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس کی سانسوں میں عجیب سی وحشت گھلی ہوئی تھی۔ انمول کے بالوں سے اٹھتی ہلکی سی خوشبو جیسے اس کے حواس پر مزید دھند بکھیر رہی تھی۔ اس نے کئی بار خود کو قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی مگر ہر بار اس کے اندر جلتی نفرت اور غصہ اس کی عقل پر حاوی ہو جاتا۔ اسی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر انمول کے نازک وجود کو اذیت سے دوچار کر دیا، چادر میں لپیٹ دیا۔ کمرے میں صرف اس کی دبی دبی سسکیاں تھیں جو خاموش دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے کو بھگو رہے تھے۔
مگر لب جیسے بولنے کی طاقت کھو چکے تھے، وہ ہر لمحہ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ پوری رات وہ اپنی وحشیانہ برتری جتاتا رہا، جیسے اسے انسان نہیں بلکہ اپنی نفرت مٹانے کا ایک ذریعہ سمجھ رہا ہو۔ آخرکار جب وہ تھک کر بیڈ پر گرا تو چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری تھی، ایسی سرد مہری جو کسی زندہ انسان کو بھی اندر سے مار دے۔ تم کبھی بھی میرے دل اور دماغ تک رسائی حاصل نہیں کر سکو گے، یاد رکھنا، تم صرف میرے انتقام کا ذریعہ ہو۔ جب جب مجھے اپنے بھائی کا خون میں ڈوبا ہوا وجود یاد آئے گا، تب تب میں تم پر اپنی نفرت اتاروں گا، تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا، تم پل پل موت مانگو گی مگر تمہیں موت نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے ہر الفاظ نے انمول کے دل میں خنجر کی طرح اتر کر اسے مزید زخمی کیا۔ وہ خاموش پڑی رہی۔ اب تو روتے روتے آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، وجود بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدلی مگر جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ سکتی۔ اسے لگا تھا شاید وہ رات ہی اس کی زندگی کا سب سے سیاہ باب ہے، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں ابھی نہ جانے کتنی ایسی راتیں لکھ چکی ہیں، ایسی راتیں جو اس کی روح تک کو زخمی کر دینے والی تھی۔ اور کسے خبر تھی کہ انہی سیاہ باہوں کے درمیان ایک دن اس کی پوری زندگی خاموشی سے دم توڑ جائے گی۔ کافی دیر بعد اس نے کانپتے ہاتھوں سے سہارا خود کو اٹھانے کی کوشش کی، جسم جیسے اپنا بوجھ اٹھانے سے بھی انکاری تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آئینے کے سامنے جا کر رکی۔ آئینے میں نظر آنے والی لڑکی اسے خود اپنی نہیں لگ رہی تھی۔ بکھرے بال، سجی ہوئی آنکھیں، چہرے پر پھیلی زردی اور وجود پر اذیت کے واضح نشان۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ہچکی بن گئی، مگر آواز پھر بھی لبوں سے باہر نہ آ سکی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتی رہی، جیسے اپنی ہی پہچان کھو بیٹھی ہو۔ پھر بے دلی سے اس نے دوپٹہ اٹھایا اور زخمی وجود کو سمیٹتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ گرم پانی جب اس کے جسم پر پڑا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہر بوند اس کے زخموں کو مزید جلا رہی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑی رہی، آنکھوں سے پانی کے ساتھ ساتھ خاموشی۔ آنسو بھی بہتے رہے۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا۔ سادہ سا جوڑا پہن کر اس نے اپنے بکھرے بال سمیٹے، چہرے پر پھیلی کمزوری چھپانے کی ناکام کوشش کی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی صبح سویرے نیچے چلی آئی۔ وہ مشکل سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھی۔ رات بھر جاگنے اور مسلسل اذیت سہنے کے باعث اس کے قدموں میں جان نہیں رہی، مگر اس گھر میں کسی کو اس کی حالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی، وہاں بیٹھی عورتوں کی نظریں اس پر جم گئی۔ شاہنواز کی تائی نے حقارت سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر چائے کا کپ رکھتے ہوئے طنزی انداز میں بولی، ہائے اللہ، شکل تو ایسی بنا رکھی ہے جیسے بہت ظلم ہو رہا ہے اس پر۔ ساتھ بیٹھی ایک اور عورت ہنس پڑی۔ ظلم؟ دشمن کے گھر آ کر کون سی عزت ملتی ہے بھلا؟ شکر کریں زندہ ہے، ہمارے یہاں ہوتی تو اب تک قبر میں جا چکی ہوتی۔ انمول نے نظریں جھکا لی، ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اتنے میں شاہنواز کی پھوپھی نے سحر آلود لہجے میں کہا، پیرام خاکوانی بھی بڑی چالاک نکلی، اپنے گھر کی گندگی اٹھا کر ہمارے سر ڈال دی۔ بھلا بیوہ عورت کو غنی میں کون دیتا ہے؟ اس کا وجود بھی شاہنواز کے لیے پاکیزہ نہیں تھا۔ یہ سن کر انمول کے وجود میں جیسے سوئیاں چبھ گئیں، مگر وہ خاموش رہی۔ خاموشی دیکھ کر ایک اور عورت قریب آئی اور اس کے دوپٹے کو طنزی انداز میں درست کرتے ہوئے بولی، ویسے ماننا پڑے گا، بڑی معصوم بندی ہو تم، پتہ نہیں کیسے کیسے رنگ دکھائے ہوں گے اپنے سسرال میں، تبھی تو بیوہ ہونے کے باوجود گھر والوں نے پل بھر میں دشمن کے حوالے کر دیا۔ انمول کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کیا ہوا؟ سچ کڑوا لگا؟ تائی نے کہکا لگایا تھا، بیوہ عورتیں اگر سادہ پاک صاف ہوں تو خاندان انہیں سینے سے لگا کر رکھتے ہیں، یوں منی میں نہیں دیتے۔ ضرور تم میں ہی کوئی کھوٹ ہوگا۔ انمول کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا، اسے لگا ابھی سانس بند ہو جائے گی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اور ہمارے شاہنواز بھائی بنا دشمن کی بچی پر ترس کھا بیٹھے، ورنہ ایسی عورتوں کی جگہ تو نوکروں کی کوارٹر میں ہوتی ہے۔ یہ سن کر سب عورتیں ہنس پڑی۔ انمول کو لگا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ راتوں کو اذیت الگ تھی اور دن کی یہ ذلت الگ۔ اسے اب سمجھ آنے لگا تھا کہ اس گھر میں اس یہ حیثیت انسان کی نہیں، صرف بدلے کی ایک چیز کی ہے۔ اسی لمحے شاہنواز ہال میں داخل ہوا۔ سب عورتیں فوراً خاموش ہو گئی تھی۔ انمول کا دل بے اختیار دھڑکا، مگر اس نے سر مزید جھکا لیا۔ شاہنواز کی نظر ایک لمحے کو اس کے زرد چہرے پر پڑی، پھر بے پرواہی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ تائی نے فوراً موقع پا کر کہا، شاہنواز، اپنی بیوی کو ذرا سمجھا دو، یہاں معصوم والی شکلیں بنا کر نہیں بیٹھے، ترس کے بجائے ہمیں اور غصہ ہی آئے گا۔ شاہنواز نے سرد نگاہ انمول پر ڈالی۔
اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو واپس اپنے گھر چلی جائے۔ یہ جملہ سن کر انمول کے لب کانپنے لگے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی اس کا اب کوئی گھر نہیں تھا۔ اس نے سب کی نفرت اور تحقیر بھری باتیں سنی تھی اور چپ چاپ کچن میں جا کر کام کرنے لگی۔ کچن کے سارے کام ختم کرنے کے بعد اس نے گھر کو سمیٹا، پورے گھر کی صفائیاں کی تھی اور پھر دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ دوپہر کے بعد رات کے کھانے کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ اسے کسی نے بھی اس کے کام نہیں سمجھائے تھے، کسی نے اسے حکم نہیں دیے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ اس کی کتنی اوقات ہے۔ اس لیے بنا کسی کے کہے اس نے اپنے فرائض کو مان لیا اور چپ چاپ کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے اس طرح کاموں میں مصروف دیکھ کر گھر کے خواتین کے چہروں پر حیرت ضرور آئی تھی۔ اس کے صبر پر رشک آیا۔ میرام خاقوانی کا شمار شہر کے امیر ترین عورتوں میں ہوتا تھا اور انمول اس کی محبوب ترین بہو تھی، جسے وہ اپنے دل سے لگا کر رکھتی۔ اکثر اوقاتی محفلوں میں انہوں نے میرام خاقوانی کی محبت انمول کے لیے دیکھ رکھی تھی، مگر پھر انہیں لگا کہ شاید اسے اچھی طرح سے سمجھا بجھا کر بھیجا گیا ہے، جبکہ انمول کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب اسے اپنی ذات کو مٹا کر کے اسی طرح اس زندگی کو تمام کرنا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی سکھ نہیں آنے والا۔ جو سکون، جو خوشیاں تھیں وہ شادی سے پہلے ہی تھی۔ انمول کو آج بھی وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب پہلی بار میرام خاقوانی اسے دیکھنے اس کے گھر آئی تھی۔ چھوٹا سا گھر، ٹوٹی ہوئی دیواریں، بیمار باپ اور ماں کی پریشان آنکھیں۔ انمول تب بمشکل 18 سال کی تھی، نرم مزاج، کم بولنے والی اور خوابوں سے بھری ہوئی ایک عام سی لڑکی جس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور اسی حسن کی شہرت سن کر میرام خاقوانی آج ان کے در پر موجود تھی۔ اس دن میرام خاقوانی بڑے شان و شوکت کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ پورا محلہ جمع ہو گیا تھا، کیونکہ خاقوانی خاندان شہر کے امیر ترین اور بااثر خاندانوں میں شمار ہوتا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنے بڑے لوگ آخر ایک غریب لڑکی کے گھر کیوں آئے ہیں۔ انمول اس وقت بھی خاموشی سے اپنی ماں کے پیچھے کھڑی تھی، نظر جھکی ہوئی تھی۔ تبھی میرام خاقوانی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، بس یہی لڑکی چاہیے مجھے اپنے ایاز کے لیے۔ انمول کے گھر والے تو جیسے خوشی سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کے لیے رشتہ کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اتنے بڑے خاندان والے آخر ایک غریب لڑکی کو بہو کیوں بنا رہے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ایاز خاقوانی شہر بھر میں اپنی آوارہ مزاجی، نشے اور بدکرداری کے لیے مشہور تھا۔ میرام خاقوانی اپنے بیٹے کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ لوگ باتیں کرنے لگے، خاندان کی عزت داؤ پر لگی تھی۔ تب کسی پیرنی نے میرام کو مشورہ دیا کہ بیٹے کی شادی کر دو، شاید کسی معصوم لڑکی کی محبت اسے سنبھال لے، اور اسی مشورے پر میرام خاقوانی نے انمول کو چنا، ایک غریب، خاموش اور بے سہارا لڑکی جو کبھی ان کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی، پورا شہر مدعو تھا۔ میرام خاقوانی نے دنیا کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ وہ اپنی بہو کی بیٹی بنا کر لا رہی ہے۔ انمول کے ماں باپ بھی ان کی جھوٹی محبت دیکھ کر مطمئن ہو گئے تھے، مگر شادی کی پہلی رات ہی انمول کے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس کئی گھنٹے ایاز کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ رات کے آخری پہر جب دروازہ کھلا تو نشے میں دھت ایاز لڑکھڑاتا ہوا اندر آیا۔ انمول گھبرا کر کھڑی ہو گئی، مگر اس نے ایک سرد نظر اس پر ڈالنے کے بعد کوٹ صوفے پر پھینکا اور خود بیٹھ کے دوسرے کنارے پر گر گیا۔ تم جیسی لڑکیوں میں میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ جملہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ انمول پوری رات خاموش بیٹھی رہی، اور پھر یہی معمول بن گیا۔ ایاز رات بھر گھر سے باہر رہتا، کبھی دوستوں کے ساتھ، کبھی کسی اور عورت کے ساتھ، کئی دن واپس نہ آتا، اور جب آتا بھی تو نشے میں دھت ہوتا۔ انمول شروع میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ شاید بدل جائے، اس کا خیال رکھتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کا انتظار کرتی، مگر ایاز نے کبھی اسے بیوی مانا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس نے کبھی انمول کے وجود پر اپنا حق بھی نہیں جتایا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ دونوں اجنبی تھے۔ شروع میں میرام خاقوانی ہر بار انمول کو یہی کہتی، صبر کرو، مردوں کو وقت لگتا ہے بدلنے میں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ انمول کو سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کی شادی صرف ایک ڈھونگ تھی، اسے صرف اس گھر کی عزت بچانے کے لیے لایا گیا تھا۔ کچھ مہینے بعد لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ ایاز اب بھی ویسا ہی تھا، نشہ، لڑائیاں، آوارہ گردی۔ تب میرام خاقوانی نے ایک نیا کھیل شروع کیا۔ دنیا والوں کے سامنے وہ انمول پر بے حد محبت لٹاتا، ہر تقریب میں اسے ساتھ بٹھاتی، لوگوں سے کہتی یہ بہو نہیں میری بیٹی ہے، مگر حقیقت میں اس گھر کے اندر انمول کی حیثیت ایک قیدی سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے اپنے میکے جانے کی اجازت نہیں تھی، فون تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اگر کبھی ماں سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتی تو میرام سخت لہجے میں کہتی اب وہ گھر تمہارا نہیں رہا۔ آہستہ آہستہ انمول نے خاموش کرنا سیکھ لیا تھا۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔
ایاز شدید نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا، اس کے ساتھ اس کے چند دوست بھی تھے۔ رات گئے اس کی گاڑی بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ ایاز موقع پر ہی مر گیا۔ جب خبر گھر پہنچی تو پورا گھر قیامت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میرام خاقوانی چیخ چیخ کر بیٹے کا ماتم منا رہی تھی، مگر انمول ساکت بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر دل میں عجیب سا خالی پن تھا، کیونکہ وہ شخص کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ ایاز کی موت کے بعد خاندان والوں نے میرام خاقوانی کو مشورہ دیا تھا کہ انمول کو اس کے میکے واپس بھیج دو، ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی۔ مگر میرام خاقوانی ایسا کیسے ہونے دیتے؟ اگر انمول واپس جاتی تو لوگوں کے سامنے خاندان کی حقیقت کھل جاتی۔ لوگ سوال کرتے کہ آخر بیٹے نے کبھی بیوی کو قبول کیوں نہیں کیا؟ کیوں انمول ہمیشہ اتنی خاموش اور بجھی بجھی رہتی؟ اسی لیے میرام نے دنیا والوں کے سامنے ایک نئی کہانی بنا دی، اور وہ ہر کسی سے کہتی میری بہو نہیں میری بیٹی ہے، میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ لوگ میرام خاقوانی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، کتنی عظیم عورت ہے، بیٹے کی موت کے بعد بھی بہو کو بیٹی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مگر حقیقت میں انمول کی زندگی مزید بدتر ہو چکی تھی۔ اب اس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی، عورت کی گھر کی عورتیں اسے تانے دیتی، منحوس اپنے شوہر کو کھا گئی، یہاں تک کہ اسے اپنے والدین سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ انمول کئی راتیں روتے ہوئے گزار دیتی مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک دن اس گھر میں خون بہا گیا، شاہ نواز خانزادہ کے چھوٹے بھائی کا قتل ہو گیا۔ پورا شہر جانتا تھا کہ قتل کے پیچھے میرام خاقوانی کے دوسرے بیٹے حیدر خاقوانی کا ہاتھ ہے۔ پرانی دشمنی ایک بار پھر بھڑک اٹھی، دونوں خاندانوں کے درمیان حالات جنگ جیسے ہو گئے تھے۔ شاہ نواز خانزادہ اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ ہر قیمت پر بدلہ چاہتا تھا، اور تب میرام خاقوانی نے اپنی سب سے بڑی چال کھیلی، اس نے خاندان کے بڑوں کے سامنے خود انمول کو غنی کرنے کی پیشکش کر دی۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ بہو جسے میرام اپنی جان کہتی تھی آج اس دشمن کے حوالے کرنے پر تیار تھی، مگر میرام نے آنسو بہاتے ہوئے یہی کہا، اگر میری بہو جانے سے دو خاندانوں کا خون خرابہ رک سکتا ہے تو میں یہ قربانی دے دوں گی۔ لوگ اس کی عظمت کے گن گانے لگے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ کھیل تھا؟ میرام خاقوانی اپنی اصل بیٹے کو بچانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے انمول سے بہتر قربانی کوئی نہیں تھی۔ انمول کو جب اس فیصلے کے بارے میں بتایا گیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پہلی بار میرام خاقوانی کے سامنے ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے مجھے مت بھیجے۔ مگر میرام نے سرد لہجے میں صاف اتنا کہا، تمہیں اس گھر نے عزت دی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کا قرض اتارو۔ انمول سمجھ گئی تھی وہ آج تک صرف ایک مہرہ تھی، پہلے ایاز کو دھتانے کے لیے استعمال ہوئی، پھر خاندان کی عزت بچانے کے لیے، اور اب خون کے بدلے قربانی کے طور پر دشمن کے حوالے کی جا رہی تھی۔ اس دن پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کی اپنی زندگی پر اس کا کوئی حق نہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے فیصلوں کی سزا بھگتتی آئی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے تھے مگر انمول کی زندگی جیسے ایک ہی جگہ ٹھہر گئی تھی، ہر رات اس پر ایک نئی اذیت بن کر اترتی۔ شاہ نواز خانزادہ اپنے دل میں چلتی نفرت کو اسی کے وجود پر اتارتا رہا، کبھی سرد لہجوں کے زخم، کبھی بے رحم رویے کی چبھن، اور کبھی وہ خاموش ظلم جو لفظوں سے زیادہ روح کو توڑ دیتا۔ انمول شروع میں ہر بار کانپ اٹھتی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف واضح دکھائی دیتا، مگر وقت کے ساتھ جیسے وہ درد سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ چیختی نہیں تھی، نہ ہی رحم کی بھیک مانگتی، خاموشی سے سب برداشت کر لیتی، جیسے اس نے مان لیا ہو کہ اس کی قسمت میں سکون نام کی کوئی چیز لکھی ہی نہیں۔ دن بھر وہ اسی گھر کے کاموں میں الجھی رہتی، صبح سب سے پہلے اٹھتی، پورے گھر کا ناشتہ بناتی، عورتوں کے حکم سنتی اور پھر انہی کے تن سہتی رہتی۔ شاہ نواز کی تائی کو تو جیسے اسے نیچے دکھانے میں خاص مزہ آتا، کبھی وہ جان بوجھ کر اس کے ہاتھ سے برتن دوبارہ دھلواتی، کبھی کہتی ارے بھائی دشمنوں کے گھر سے آئی، کام کاج کے خاک آتا ہوگا، اسے اور باقی عورتیں کہہ کر لگا کر ہنس دیتی۔ شروع میں انمول کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی مگر اب وہ صرف خاموش رہتی، سر جھکا کر سب سنتی اور اپنے کام میں لگی رہتی۔ کبھی کبھار اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ واقعی زندہ نہیں ہے، صرف ایک سایہ بن گئی ہے جو اس گھر کی دیواروں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ شاہ نواز بھی خاموشی سے محسوس کرنے لگا، وہ جتنا اسے توڑنا چاہتا تھا اتنا انمول اتنی ہی خاموش ہوتی جاتی۔ ایک رات وہ کمرے میں داخل ہوا تو انمول کھڑکی کے پاس بیٹھی رہی، سفید دوپٹہ کندھوں سے پھسلتا ہوا اور نظریں دور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی اس کے زرد چہرے کو مزید بجھا ہوا دکھا رہی تھی۔ شاہ نواز چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکی سی طنزیہ ہنسی ہنسا، کسی کے سوگ میں بیٹھی ہو، اس مرد کی جس کے نام کی بیوہ بن کر میرے گھر آئی ہو۔ انمول کے چہرے کا رنگ مزید سفید پڑ گیا مگر اس نے حسب معمول کوئی جواب نہیں دیا، اور یہی خاموشی شاہ نواز کو اندر تک بھڑکا دیتی۔ وہ غصے سے آگ
آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ جب میں سوال کروں تو جواب دیا کرو، یہاں تمہاری خاموشیاں نہیں چلیں گی۔ انمول کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی کیونکہ اس کی کلائی پر پہلے ہی نیل پڑ چکے تھے، مگر شاہنواز نے جیسے اس کی تکلیف محسوس ہی نہیں کی۔ اسے لگتا تھا اس لڑکی کے اندر کوئی نہ کوئی راز دفن ضرور ہے۔ بیرام خاکوانی جیسی عورت کسی پاک دامن لڑکی کو یوں دشمن کے حوالے نہیں کر سکتی۔ ضرور کوئی ایسا کھیل تھا جو ابھی اس کی سمجھ سے باہر تھا، اور یہی بات اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بدگمان اور بے رحم بنا رہی تھی۔ ادھر انمول کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی۔ کبھی اچانک اس کی سانس بند ہونے لگتی، کبھی دل اتنی تیزی سے دھڑکتا کہ اسے لگتا ابھی جان نکل جائے گی۔ کئی راتوں کو وہ ڈر کر نیند سے اٹھ بیٹھتی، ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں خوف ہوتا۔ کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے کمرے کی دیواریں سکڑ کر اس کے ارد گرد بن رہی ہوں، مگر وہ پھر بھی سب کے سامنے خود کو سنبھال لیتی۔ صرف ایک چیز بدل رہی تھی، اس کی آنکھیں۔ وہ آنکھیں جن میں پہلے خوف تیرتا تھا اب آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی، جیسے اندر کی ہر حس مر رہی ہو، جیسے وہ خاموشی سے اپنے وجود سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ اور شاہنواز کو اس خالی پن سے عجیب سی جھنجھلاہٹ ہونے لگتی کیونکہ وہ اسے توڑنا چاہتا تھا، مگر انمول ٹوٹ کر بھی آواز نہیں نکال رہی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے اس کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی۔ صبح اٹھتے ہی متلی ہونے لگتی، کبھی اچانک چکر آنے لگتے تو کبھی سانس یوں بند ہوتی جیسے سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو، مگر اس گھر میں کسی کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عورتیں اب بھی اسے تانے دینے میں مصروف رہتی تھیں اور وہ خاموشی سے سب برداشت کر لیتی، مگر آج اس خاموشی کے پیچھے ایک اور راز چھپا تھا، ایسا راز جس نے انمول کے اندر کئی ماہ پہلے ہی بار زندگی کی ایک مدھم سے روشنی جلائی۔ آج دوپہر جب وہ مسلسل کمزوری کے باعث بے ہوش ہو گئی تو گھر والوں نے مجبوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے سب کو باہر بھیج دیا، باہر بھیج کر دھیرے سے اسے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر انمول کئی لمحے ساکت بیٹھی رہی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، پھر بھی اختیار اس کے ہاتھ اپنے پیٹ پر چلے گئے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اذیتوں سے بھری اس زندگی میں پہلی بار اسے لگا تھا کہ شاید اب اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ موجود ہے، کوئی اپنا، کوئی ایسا جو صرف اس کا ہوگا۔ مگر اگلے ہی لمحے خوف نے اس کی خوشی کو دبوچ لیا تھا۔ اگر آج شاہنواز کو پتہ چل گیا تو کیا وہ اس بچے کو قبول کرے گا یا اپنی نفرت اس معصوم پر بھی اتار دے گا؟ یہی سوچ کر اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ شاہنواز چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، آج کل بڑی گمسم رہنے لگی ہو۔ انمول چونک کر حال میں واپس آئی تھی، اس نے نظریں جھکا لی ایسی کوئی بات نہیں۔ شاہنواز دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود بھی انمول میں آنے والی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی، اکثر کھوئی رہتی۔ کئی بار اس نے اسے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے دیکھا اور یہی چیز اس کے دل میں انجانے سے شک پیدا کر رہی تھی۔ وہ انمول کے قریب آ کر رک گیا۔ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ انمول کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، میں کچھ نہیں چھپا رہی، تو پھر اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ اس نے جواب نہیں دیا، اور یہی خاموشی شاہنواز کو اندر تک بھڑکا دیتی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے یہ لڑکی اس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی راز چھپا رہی ہو، جیسے اس کی خاموشی آنکھوں کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت دفن ہے جو ابھی تک اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ شاہنواز نے اچانک اس کی کلائی پکڑ لی، جب میں سوال کروں تو جواب دیا کرو۔ انمول درد سے سہم گئی، پہلے ہی کمزور جسم اس سخت گرفت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ شاہنواز کے ہونٹوں پر سرد ہنسی آئی، آج کل بڑی نازک ہونے لگی ہو۔ وہ اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ انمول خوفزدہ ہو گئی، اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر چلے گئے۔ شاہنواز پلیز، مگر شاہنواز جیسے اپنی نفرت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اسے انمول کی آنکھوں میں خوف نظر آ رہا تھا، مگر وہ اسے پھر بھی اپنے غصے اور شک کی سزا دینا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے بے رحمی سے اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ انمول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے میری بات سن لیں، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ انمول بار بار خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر شاہنواز اپنی جھنجھلاہٹ اسی پر اتارتا رہا۔ اسی دوران اچانک انمول کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، ایسا درد کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے ہاتھ فوراً اپنے پیٹ پر گئے تھے، چہرہ زد پڑنے لگا۔ شاہنواز پلیز، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز میں ایسی عجز تھی کہ ایک لمحے کو شاہنواز کے ہاتھ رک گئے، مگر اگلے ہی پل غصہ پھر اس پر حاوی ہو گیا۔ ڈرامے مت کرو۔ انمول کی سسکیاں بڑھتی جا رہی تھی، درد اب ناقابل برداشت ہونے لگا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے وجود کے اندر کچھ بری طرح ٹوٹ رہا ہو۔ پھر اگلے ہی لمحے سفید چادر پر سرخ رنگ پھیل گیا۔ انمول کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے کانپتے ہاتھ خون کی طرف بڑھے، لب بری طرح لرزنے لگے۔ نہیں، شاہنواز بھی ساکت رہ گیا، اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ انمول کی سسکی نکلی تھی، میرا بچہ،
یہ لفظ سنتے ہی شاہنواز کے ہوش اڑ گئے، اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا۔ بچہ؟ انمول درد سے تڑپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرا بچہ۔ اس کے بعد ہر چیز جیسے بہت تیزی سے ہوئی۔ شاہنواز نے فوراً اسے سنبھالا، مگر انمول کی حالت مسلسل بگڑتی جا رہی تھی، خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کے کانپتے وجود کو باہوں میں اٹھائے شاہنواز پہلی بار حقیقتاً خوف زدہ ہوا۔ پورے راستے انمول نیم بے ہوشی میں صرف ایک ہی جملہ دہراتی رہی، میرا بچہ، اور ہر بار یہ الفاظ شاہنواز کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز فوراً انمول کو اندر لے گئے تھے، جبکہ شاہنواز باہر دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر اب بھی انمول کا خون لگا ہوا تھا۔ پہلی بار اس کے اندر عجیب سی گھبراہٹ جنم لے رہی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر سختی واضح تھی۔ آپ ان کے شوہر ہیں؟ شاہنواز نے بے چینی سے سر ہلایا۔ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے غصے سے اسے دیکھا۔ آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہے وہ کس حالت میں گزر رہی ہیں؟ شاہنواز خاموش رہ گیا۔ وہ حاملہ تھی، مگر اب ان کا مسکیریج ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے شاہنواز کے کانوں میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ڈاکٹر کی آواز اب بھی جاری تھی۔ شدید ذہنی دباؤ، مسلسل ٹراما اور جسمانی تشدد نے ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب کر رکھی ہے۔ آپ لوگوں نے مریض سمجھا بھی تھا انہیں؟ شاہنواز ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی نظریں اپنے خون آلود ہاتھوں پر جم گئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ نفرت میں وہ صرف انمول کو نہیں بلکہ اپنے ہی بچے کو بھی مار چکا تھا۔ ہسپتال سے واپس آنے کے بعد انمول پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی۔ پہلے وہ صرف چپ رہتی تھی، مگر اب یوں لگتا جیسے اس کے اندر کی ہر آواز مر چکی ہو۔ کئی گھنٹے وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، نظریں سامنے دیوار پر جمی ہوتی، مگر محسوس یوں ہوتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کبھی اچانک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتی اور چند لمحوں بعد چونک کر ہاتھ ہٹا لیتی، جیسے اسے یاد آیا ہو کہ وہاں اب کچھ باقی نہیں رہا۔ راتیں اس کے لیے سب سے زیادہ اذیتناک بن چکی تھی۔ اکثر آدھی رات کو اس کی چیخ سن کر پورا گھر جاگ جاتا۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھ بیٹھتی، سانس پوری طرح کھلی ہوتی، ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہوتا، جبکہ ہاتھ مسلسل کانپ رہے ہوتے۔ میرا بچہ، وہ بار بار یہی کہتی رہتی، پھر اچانک دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لیتی۔ نہیں، میں نے نہیں مارا اسے، پلیز اسے بچا لیں۔ کئی بار تو اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی اور یوں ہانپتی جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ شاہنواز کئی راتوں سے اسے اسی حالت میں دیکھ رہا تھا، مگر اب پہلی بار اس کے اندر عجیب سا خوف جنم لینے لگا۔ ایک رات انمول بری طرح پینک اٹیک کا شکار ہوئی۔ وہ فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اس کے ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر تھے۔ مجھے واپس دے دو میرا بچہ، میں اچھی ماں بنوں گی، خدا کے لیے واپس دے دو۔ شاہنواز چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے دل میں ایک عجیب سا بوجھ اترا، کیونکہ انمول کی حالت کسی ڈرامے جیسی نہیں لگتی تھی۔ وہ واقعی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے قریب جا کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر انمول جیسے اسے پہچان ہی نہ پائی۔ اچانک خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، پلیز میرے بچے کو کچھ مت کریں۔ یہ جملہ شاہنواز کے سینے میں کسی تیر کی طرح لگا۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اگلی صبح پورے گھر کو مس کیریج کے بارے میں جب پتہ چل چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر پہلی بار گھر کی عورتوں کے طنز کم ہو گئے۔ شاید انمول کی حالت دیکھ کر ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں خوف بیٹھ گیا تھا۔ شاہنواز کی تائی نے دھیرے سے کہا، لگتا ہے لڑکی واقعی صدمے میں چلی گئی۔ مگر شاہنواز خاموش بیٹھا رہا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس نے خود کو سب سے الگ کر لیا تھا، نہ پہلے جیسا غصہ رہا، نہ ہی چیخنا چلانا۔ وہ اکثر گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی منظر گھومتا، سفید چادر پر پھیلتا ہوا سرخ رنگ اور انمول کی ٹوٹی ہوئی آواز، میرا بچہ۔ وہ جتنا اس سب کو بلانے کی کوشش کرتا اتنا ہی ایک سوال اس کے اندر گہرائی میں اترتا جا رہا تھا۔ اگر انمول واقعی ویسی نہیں تھی جیسا وہ سمجھ رہا تھا؟ اسی بے چینی میں ایک دن وہ اپنی ماں کے کمرے میں جا پہنچا۔ اس کی ماں نے چونک کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں شاہنواز کی حالت بھی بدلی لگنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا بات ہے شاہنواز؟ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بھاری آواز میں بولی، ابھی انمول کماری تھی۔ اس کی ماں چونک گئی۔ کیا مطلب؟ شاہنواز نے نظر جھکا لی۔ جب پہلی رات میں نے اسے، وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے الفاظ بولنے میں بھی شرم محسوس ہو رہی ہو، تب مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر اب سب کچھ یاد آ رہا ہے۔ وہ پہلی بار تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کی ماں کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، مگر وہ تو 8 مہینے اپنے شوہر کے ساتھ رہی تھی، یہی تو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ شاہنواز کی آواز میں شدید الجھن تھی۔ اگر ایاز نے اسے کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا تو پھر میرام خاقوانی نے اسے دشمنوں کے حوالے کیوں کیا؟ کیوں اسے بد کردار ثابت کیا؟ پہلی بار شاہنواز کو محسوس ہوا تھا کہ شاید اس پوری کہانی میں سب سے بڑا ظلم انمول کے ساتھ ہوا، اور یہ احساس اسے اندر سے بے چین کرنے لگا۔
اسی دوران انمول کی حالت مزید خراب ہونے لگی اور وہ کبھی کبھی حقیقت اور وہم میں فرق بھی بھول جاتی۔ کئی بار رات کو اٹھ کر پورے کمرے میں اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگتی۔ میرا بچہ رو رہا ہے، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہتی، اسے سردی لگ رہی ہے۔ شاہ نواز اسے روکنے کی کوشش کرتا، وہ خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں سمٹ جاتی۔ مجھے مت چھوئیں۔ پھر اچانک روتے روتے بڑبڑانے لگتی، میں بری نہیں تھی، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا، مجھے سزا کیوں ملی؟ یہ جملے اب شاہ نواز کے دل میں اترنے لگے۔ ایک رات وہ حسب معمول باہر بیٹھا شراب پی رہی تھی، چند آدمیوں کے پاس جا بیٹھا، ذہن پہلے ہی الجھنوں سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی ایاز خاکوانی کا پرانا دوست نشے کی حالت میں اس کے قریب آ بیٹھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یار تم لوگوں نے بھی کمال کیا، بیچاری انمول کو قربانی کا بکرا بنا دیا۔ شاہ نواز فوراً چونکا۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی کہکا لگا کر ہنسا۔ ایاز تو پاگل تھا، عورتوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا تھا، اسے اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ شاہ نواز کی نظریں اس پر جم گئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ آدمی نشے میں بے پرواہ انداز میں بولا۔ ارے پورا شہر جانتا ہے ایاز نے اپنی بیوی کو بھی ہاتھ تک نہیں لگایا، کہتا تھا وہ گاؤں کی سادہ لڑکی اس کے معیار کی نہیں۔ شاہ نواز کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور میرام خاکوانی؟ وہ تلخ ہنسی ہنسا۔ اپنے بیٹے کی بدنامی چھپانے کے لیے انمول کو گھر میں قید رکھا، پھر جب حیدر نے تمہارے بھائی کا خون کیا تو اسی لڑکی کو قربان کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی انمول کبھی زبان نہیں کھولے گی۔ یہ سنتے ہی شاہ نواز کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کے ذہن میں انمول کا زرد چہرہ گھوم گیا تھا، اس کی خاموش آنکھیں، اس کی سسکیاں، اس کی ٹوٹی ہوئی آواز، اور پہلی بار شاہ نواز خانزادہ کو اپنی نفرت سے خوف آنے لگا۔ ایاز کے دوست سے حقیقت سننے کے بعد شاہ نواز کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک ایسی ہلچل برپا تھی جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے گزشتہ چند مہینوں کی ایک ایک یاد اس کے سامنے زندہ ہو گئی ہو۔ انمول کی خاموش آنکھیں، اس کی سسکیاں، اس کا ہر بار رحم مانگنا، اور پھر وہ رات جب اس نے اپنے بچوں کو کھو دیا۔ پہلی بار اسے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ گھر واپس آیا تو رات کا آخری پہر تھا، کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی۔ انمول بیٹھ کے ایک کونے میں بیٹھی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ نہ اس نے شاہ نواز کی طرف دیکھا اور نہ ہی اس کی آمد پر کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ شاہ نواز چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کبھی یہی خاموشی اسے غصہ دلاتی، آج یہی خاموشی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ انمول، اس نے دھیرے سے پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ انمول نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ شاہ نواز نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ خاموشی بھی سزا بن سکتی ہے۔ اگلی صبح وہ سیدھا میرام خاکوانی کے گھر پہنچ گیا تھا۔ میرام اسے دیکھ کر چونکی ضرور تھی، مگر جلد ہی خود کو سنبھال لیا تھا۔ خیر تو ہے شاہ نواز؟ شاہ نواز کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ مجھے سچ جاننا ہے۔ میرام کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ کیسا سچ؟ انمول کا سچ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحوں تک میرام اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، پرانی باتیں خریدنے سے کیا فائدہ مجھے طے کرنا ہے۔ شاہ نواز کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ میرام پہلی بار بے چین ہوئی۔ ایاز نے کبھی انمول کو بیوی نہیں مانا تھا نا؟ میرام کا رنگ اڑ گیا۔ اور تم جانتی تھی؟ میرام نے نظریں چرا لی۔ شاہ نواز کے اندر کا سب ٹوٹنے لگا۔ بولیے۔ چند لمحوں بعد میرام نے ایک لمبی سانس لی۔ ہاں، یہ ایک لفظ شاہ نواز کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح گرا۔ ہاں، ایاز نے کبھی اسے قبول نہیں کیا تھا، تو پھر تم نے اسے میرے حوالے کیوں کیا؟ اس بار میرام کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ آنسو پچھتاوے کے نہیں تھے، کیونکہ مجھے اپنے بیٹے کو بچانا تھا۔ شاہ نواز جیسے پتھر بن گیا۔ میرام بولتی چلی گئی، میں حیدر کو نہیں کھو سکتی تھی، اگر دشمنی بڑھتی تو میرا ایک اور بیٹا چلا جاتا۔ انمول صرف ایک غریب لڑکی تھی، اس کی قربانی دے کر میں اپنا خاندان بچا سکتی تھی۔ یہ سنتے ہی شاہ نواز کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ صرف ایک غریب لڑکی؟ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے نکل آیا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ انمول صرف اس کی نفرت کا شکار ہوئی ہے۔ اسے تو ہر موڑ پر استعمال کیا گیا، پہلے ایاز کے لیے، پھر خاندان کی عزت کے لیے، اور آخر میں خون کے بدلے قربانی بنا کر۔ گھر واپس آتے ہوئے پہلی بار اسے انمول کی زندگی اپنی زندگی سے کہیں زیادہ اذیتناک محسوس ہوئی تھی، مگر دوسری طرف انمول کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ اس کے پینک اٹیک بڑھتے جا رہے تھے۔ کبھی اچانک اسے لگتا کوئی بچہ رو رہا ہے، وہ پورے کمرے میں اسے ڈھونڈتی رکھتی۔ کبھی رات کو نیند سے اٹھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی اور پھر خالی پن محسوس ہوتے ہی سسکنے لگتی۔ ایک شام شاہ نواز نے اسے برآمدے میں بیٹھے دیکھا، وہ اپنے سامنے رکھے خالی جھولی پر گھور رہی تھی، حالانکہ وہاں کوئی جھولا ہی نہیں تھا۔ شاہ نواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ انمول، اس بار اس نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار شاہ نواز کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو چکا ہے، خوف ختم ہو چکا ہے، اب وہاں صرف تھکن تھی، بہت گہری تھکن۔
تمہیں دوا لینی چاہیے۔ انمول نے خاموشی سے نظریں پھیر لیں۔ شاہ نواز کے دل میں چبھن ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ تائی حسب عادت کچن میں انمول پر طنز کر رہی تھی۔ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں یہی منحوس لکھی تھی، پہلے بیوہ بن کر آئی، پھر اپنا بچہ بھی نہ بچا سکی۔ انمول خاموش کھڑی رہی، مگر اس بار شاہ نواز وہاں موجود تھا۔ بس اس کی گرجدار آواز پورے کچن میں گونجی۔ سب چونک گئے۔ تائی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شاہ نواز، میں نے کہا بس۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہی دوبارہ بول سکے۔ آج کے بعد کوئی بھی انمول سے اس لہجے میں بات نہیں کرے گا۔ پورا گھر خاموش ہو گیا اور انمول پہلی بار حیرت سے شاہ نواز کو دیکھنے لگی۔ یہ تبدیلی اس کے لیے بھی غیر متوقع تھی، مگر اس کے دل کے زخم اتنے گہرے تھے کہ صرف ایک لمحے کی حمایت انہیں بھر نہیں سکتی تھی۔ اسی رات شاہ نواز کمرے میں آیا تو انمول کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کافی دیر خاموش رہی، پھر شاہ نواز بولا، مجھے سچ پتہ چل گیا ہے۔ انمول کے ہاتھ ہلکے سے کانپے۔ میں جان گیا ہوں کہ تمہارا قصور کبھی نہیں تھا۔ انمول کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ وہ جملہ تھا جسے سننے کے لیے شاید وہ مہینوں سے ترس رہی تھی، مگر جب یہ جملہ اسے ملا تو اس کے اندر خوشی پیدا نہ ہو سکی، کیونکہ بہت کچھ ختم ہو چکا تھا۔ شاہ نواز نے دھیمی آواز میں کہا، میں تمہاری تکلیف واپس نہیں لا سکا، نہ ہی تمہارے زخم مٹا سکتا ہوں۔ انمول کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے، مگر میں اپنی باقی زندگی ان زخموں کا حساب دیتے ہوئے گزار سکتا ہوں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر بعد انمول نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، کچھ زخم بھر جاتے ہیں شاہ نواز خان زادہ، اور کچھ صرف انسان کے ساتھ جیتے رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شاہ نواز وہیں کھڑا رہ گیا، مگر اس بار اس نے ہار ماننے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اب اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ محبت حاصل نہیں کی جاتی، کمائی جاتی ہے۔ شاہ نواز اپنے اندر کی نفرت، انتقام اور درد کے درمیان کھڑا تھا۔ بھائی کے خون کا بوجھ اس کے کندھوں پر اب بھی تھا، مگر انمول کے آنسو اور اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی اس کے دل میں ایک اور سوال پیدا کر رہے تھے، کیا انصاف صرف بدلے سے ملتا ہے یا سچ سے؟ اگلے دن میرام خاکوانی کے گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہی گھر جہاں کبھی انمول کو حقیر سمجھا جاتا، آج وہاں سب کے چہرے پیچھے ہوئے تھے۔ میرام خاکوانی ایک حادثے میں شدید زخمی ہو چکی تھی اور اب وہ ویل چیئر پر تھی۔ اس کی وہ طاقت، غرور اور سختی جیسے ایک لمحے ختم ہو گئی تھی۔ گھر کی عورتیں پہلی بار جھکی نظروں سے انمول کے سامنے کھڑی تھی۔ تائی، جس کے الفاظ کبھی زہر ہوا کرتے تھے، اب کانپتی آواز میں بولی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی انمول، ہمیں معاف کر دو۔ دوسری عورتیں بھی آہستہ آہستہ معافی مانگنے لگی۔ انمول خاموش کھڑی سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ خوشی، صرف وہی خالی پن تھا جو اس کے اندر برسوں سے رہ رہا تھا۔ انمول نے پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی، اب کچھ واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لمحے شاہ نواز اندر داخل ہوا۔ سب کی نظریں اس پر جم گئی تھی۔ اس کے چہرے پر پرسکون اور تھکن دونوں تھے۔ اس نے سب کو دیکھا، پھر انمول کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، میں اس فیصلے پر پہنچ چکا ہوں کہ میرے بھائی کے قتل کا معاملہ اب میں اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ انسانوں کے ہاتھوں میں صرف ظلم آتا ہے، انصاف نہیں۔ یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر شاہ نواز کا لہجہ پختہ تھا۔ وہ مزید کچھ نہ بولا، صرف پیچھے ہٹ گیا، جیسے ایک بوجھ ہمیشہ کے لیے اتار دیا ہو۔ کچھ دن بعد حیدر خاکوانی ایک حادثے کا شکار ہوا۔ اس کی گاڑی بے قابو ہو کر شدید ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی اور وہ موقع پر ہی جان سے گیا۔ کسی نے اسے سزا کا کہا، کسی نے اتفاق، مگر شاہ نواز نے صرف ایک بار آسمان کی طرف دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلنے لگے۔ میرام خاکوانی نے انمول کے سامنے سر جھکا دیا اور اسے اپنی بیٹی کہہ کر قبول کر لیا۔ گھر کی عورتوں نے بھی اپنے رویے بدل دیے۔ وہی انمول جسے کبھی نفرت سے دیکھا جاتا، اب اسی گھر کی عزت بن گئی۔ مگر سب سے بڑا بدلاؤ شاہ نواز میں آیا۔ وہ پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔ اس نے انمول سے کبھی زبردستی معافی نہیں مانگی، نہ ہی اپنے احساس جرم کو لفظوں میں ڈھالا۔ وہ بس دور سے اس کی حفاظت کرتا رہا۔ ایک شام انمول برآمدے میں بیٹھی تھی۔ جب شاہ نواز آہستہ سے اس کے پاس آیا، دونوں کے درمیان لمبی خاموشی رہی۔ پھر انمول نے پہلی بار خود سے کہا، کیا ہم کبھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شاہ نواز نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی تھی۔ ٹھیک شاید نہیں، مگر ساتھ چل سکتے ہیں۔ انمول نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی کے ساتھ سکون تھا، کیونکہ بعض کہانیاں ختم نہیں ہوتی، بس درد کے ساتھ آگے بڑھنا سیکھ لیتی ہیں۔ 7 ماہ گزر چکے تھے۔ وقت نے جیسے آہستہ آہستہ زخم پر اپنی تہہ جما دی۔ گھر کا ماحول بھی بدل چکا تھا۔ وہی دیواریں جہاں کبھی چیخیں گونجتی تھیں، اب خاموشی تھی۔ گھر کی عورتیں جو کبھی تانے دیتی تھی، اب اسے نظریں ملانے میں ہچکچاتی۔ انمول اب اس گھر میں قیدی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی خاموشی موجودگی بن چکی تھی جس کا احترام کیا جانے لگا۔ مگر سب سے بڑا بدلاؤ انمول اور شاہ نواز کے درمیان آیا تھا۔
شروع میں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے تھے. انمول کی خاموشی پہلے بھی تھی مگر اب اس میں درد کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی شامل ہو گیا تھا. شاہ نواز ہر روز اسے دیکھتا مگر کچھ کہہ نہیں پاتا. وہ جانتا تھا کہ ہر لفظ اس کے کیے ہوئے نقصان کو کم نہیں کر سکتے، اس لیے وہ خاموشی سے اس کے قریب رہنا سیکھ گیا تھا. وقت کے ساتھ انمول نے بھی محسوس کیا تھا کہ شاہ نواز اب وہ شخص نہیں رہا جو نفرت میں اندھا ہو جاتا تھا. وہ بدل گیا تھا، اس کے فیصلے نرم ہو گئے تھے، اس کی آواز میں چیخ ختم ہو چکی تھی اور انمول کے ہر چھوٹے بڑے احساس کا خیال رکھنے لگا تھا مگر زبردستی نہیں کرتا، بس دور سے اس کی حفاظت کرتا جیسے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہو. انمول اپنے کمرے میں خاموشی بیٹھی رہتی، جسم میں ہلکا ہلکا بخار تھا اور آنکھیں بھی بجھل سی رہی. وہ کمبل اوڑھے بیٹھی تھی مگر پھر بھی اندر سے کپکپاہٹ ختم نہیں ہو رہی تھی. پچھلے کچھ دنوں سے وہ خود کو پہلے سے زیادہ کمزور محسوس کرنے لگی تھی، جیسے جسم بھی اب اس اذیت سے تھک چکا ہو. وہ مہینوں سے سہ رہی تھی. دروازہ آہستہ سے کھلا اور شاہ نواز اندر داخل ہوا. اس کی نظر فوراً انمول کے زرد چہرے پر گئی. وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے قریب آیا. تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں. انمول نے ایسے سے سر ہلا دیا اور نفی میں جواب دیا. اس کی آواز بہت مدھم تھی، جیسے بولنے کی طاقت بھی کم ہو گئی ہو. نہیں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی تھکن ہے. شاہ نواز نے اس کی بات سنی مگر اس بار خاموش نہیں رہا. اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی. وہ اچانک آگے بڑھا اور انمول کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا. انمول چونک گئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی. شاہ نواز کی آنکھیں نم تھی اور آواز میں بھاری پن جسے وہ بہت دنوں سے اپنے اندر کچھ دبا رکھا ہو. کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکتی انمول؟ یہ جملہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی. انمول کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں. وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جسے وہ کبھی ڈرتی تھی، جسے وہ نفرت کرنے کی حد تک ٹوٹ چکی تھی اور جو آج اس کے سامنے یوں بیٹھا تھا جسے کوئی شکست خوردہ انسان ہو. انمول نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے گال پر بہتے ہوئے آنسو کو صاف کیا. میں کون ہوتی آپ کو معاف نہ کرنے والی شاہ نواز خان زادہ؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز نرم ہو گئی. پھر اس نے دھیرے سے کہا، اللہ کرے وہ آپ کو معاف کر دے. شاہ نواز نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا. اس کی آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن آئی. وہ آہستہ سے بولا، تو کیا ہم نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ انمول نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. اس کے چہرے پر پہلی بار تھوڑی سی نرمی آئی تھی. وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور شاہ نواز کے کندھے پر سر رکھ دیا. شاہ نواز لمحہ بھر کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس نے احتیاط سے اسے اپنی باہوں میں لے لیا جیسے کسی نازک چیز کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہو. اس نے بہت آہستگی سے انمول کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر لی. اس لمحے دونوں کے درمیان نہ نفرت تھی نہ درد، صرف ایک خاموش آغاز تھا جس میں ماضی آہستہ آہستہ پیچھے جا رہا تھا اور زندگی پہلی بار نرم ہو رہی تھی.